9 مئی میں آج تفتیشی افسر نے کہا جی علیمہ خان بے قصور قرار پائی ہیں، تو پہلے تو مبارکباد، اور بتائیں کہ پھر اگر بے قصور تھی تو اتنا لمبا جو ٹینیور عدالتوں کے چکر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم آ رہے ہیں پچھلے 20 مہینوں سے کورٹ میں. جب ہم کورٹ میں آتے تھے تو عام طور پہ تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا، یا پروسیکیوشن تو ہوتی تھی، شاید تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا. کبھی وہ کہتے تھے ہائی کورٹ گیا، کبھی فائل لے کے آنا بھول گیا. تو تفتیشی افسر کی غیر موجودگی کی وجہ سے 20 مہینے سے ہمارے علاوہ کئی 100 لوگ ان کورٹس کا چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ تب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ہیں، اور آج بھی ان کو پتا تھا. میرے خیال میں 20 مہینے گزارنے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا صدقہ قبول کرے. ہم جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے خرچے ہیں، دور دور شہروں سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صدقے میں قبول کرے، کیونکہ یہ سراسر نظام کی زیادتی تھی لوگوں کے اوپر. لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے بڑا کچھ سیکھا اتنی عرصے میں. ہم نے اپنے نظام کے بارے میں سیکھا، اور آج جس چیز کی ابھی کوئی مبارکی دے رہا تھا کہ آپ 9 مئی میں درکار نہیں ہیں. پہلے دن اگر تفتیشی افسر آ جاتا اس کو پتہ چل جاتا کہ ہمیں پہلے دن بھی ہم درکار نہ ہوتے. تو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہم سب کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے. ہم جب اس میں سے گزرے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس نظام کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اور آئندہ کے لیے اور اگلے سالوں میں اس کا شکار ہو، اس قسم کے نظام کا شکار ہو. جب ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ڈاکوؤں اور چوروں کا راج ہو جائے اور فیصلہ ساز ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، عدالتیں تباہ ہو جائیں، بار کونسلیں بک جائیں، الیکشن کمیشن دنیا کی تاریخ کے اندر بلکہ سب سے جو ممالک ہیں افریقہ کے، اس سے بھی ان کا کردار بدترین کردار ہو. ملک کا ہر ادارہ سکوت سے، خاموشی سے دم توڑ دے. ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ تقسیم کر دی جائے، سوائے چند ججوں کے جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو نیلسن منڈیلا نے اپنی کتاب لانگ واک ٹو فریڈم میں کہا تھا کہ میرا کوئی بنیادی حقوق نہیں تھا. اپارٹے کے تحت ایک کتے کے بنیادی حقوق تھے، لیکن سیاہ فام ہونے کی حیثیت سے میرا کوئی بنیادی حقوق نہیں تھا. لیکن جب میں کسی جج کے سامنے جاتا تھا تو مجھ کو انصاف ملتا تھا. آج پاکستان کی عدالتوں میں انصاف کھو چکا ہے. ایسے حالات کے اندر جتنا مجھ پر تشدد کیا گیا، جس طرح مجھے اٹھایا گیا، جس طرح اٹک جیل کے باہر سارے مقدمات میں ضمانت ہونے کے باوجود مجھے فٹ بال کی طرح مار کر پولیس کے حوالے کیا گیا، جس طرح 9 دن مجھے CTD میں رکھا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ایسے واقعات ہیں. لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ عمران خان جیسے مجاہد جو آج پاکستان کے باہر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، اس کے کارکن کی حیثیت سے کھڑا ہوں. اس عمر کے اندر بھی، اس ضعیفی کے اندر بھی
میرے پاکستان کے لوگوں، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو تمہارا صرف ایک یہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آزاد کرنا پڑے گا۔ میں فیصلہ کرنے والے اپنے بھائیوں اور بچوں کو کہتا ہوں، تمہاری شناخت اس ملک سے ہے، تمہاری پیدائش اس ملک میں ہے، تمہاری تربیت اس ملک سے ہے۔ اس ملک کے ادارے تباہ کر کے تم اپنی شناخت کو زمین بوس کر رہے ہو۔ اس لیے خدارا آؤ اس ملک کو بچائیں، اور اس ملک کو بچانا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اس ملک کے بچے بچے کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، یہ محبت ٹرانسفارم کریں ان کے دلوں میں۔ نفرت کی جو فضا اس وقت پیدا ہو چکی ہے تمہارے لیے، اس کو دور کریں، ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اور وہ عمران خان جس کو ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کو سینے سے لگا کر ایک لیڈر کی حیثیت سے اس کی تقلید کریں، اس کے مضبوط بازو اس کے بنیں، اس لیے کہ آپ بھی اس ملک کے ہیں اور وہ بھی اس ملک کا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اتنا بڑا لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں، جب عمران خان کھڑا ہے، اور کل جب میں ہسپتال میں تھا تو چند ڈاکٹر بچیاں آنکھوں میں آنسو لے کر میرے سامنے آئیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ عمران خان کب نکلے گا۔ تو میں نے ان کو دلاسا دے کر میں نے کہا میری بیٹیوں، اعظم ثباتی نکل چکا ہے، انشاءاللہ تعالی عمران خان بھی نکلے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پاکستان کو بچانے کی فکر یہ ڈاکو اور یہ چور جو آپ لوگوں نے جیلی فارم 47 کے ذریعے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ڈاکو ان سے ملک نہیں چلے گا، یہ تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کے قاتل ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ہم مل کر بنائیں گے، پاکستان پائندہ باد۔